بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے متولی اور مسجد امام کی ذمہ داریاں۔ تو محترم، سب سے پہلے امام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ امام کی شرائط آپ سماعت فرما چکے، جنہوں نے ویڈیو دیکھی تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امام بننے کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں، کون کون سی امام کی شرطیں ہیں، شرائط ہیں۔ تو محترم، امام کی ذمہ داری ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھائے اور کوشش کرے، 100% کوشش کرے کہ وقت پہ پہنچے، اور ایسے ہی فضول وقت ضائع نہ کرتا پھرے، اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نماز کو وقت پہ ادا کرے، جماعت وقت پہ کھڑی ہو، اور اس کے علاوہ مسجد کے اندر بچوں کو پڑھائے۔ یہ ایک بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ احادیث مبارکہ، کثیر احادیث مبارکہ اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو قرآن پاک پڑھانے والے کے بارے میں، سکھانے والے کے بارے میں، تو وہ بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دے، اور حسن اخلاق اور حسن نیت کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ امام کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھے، لوگوں سے امید نہ رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھے، اور جتنی تنخواہ مقرر ہوئی ہے اسی پر اکتفا کرے، اور علیحدگی میں ہر بندے سے ملاقات نہ کرتا پھرے۔ اس طرح لوگوں کے سامنے عزت میں کمی بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، دین کا کام کرتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو محترم، امام جو ہے سردار کو کہا جاتا ہے۔ مصلی کا امام یہ ایسی فضیلت کا حامل ہے کہ لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا کر ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امام کو ایک شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان لوگوں پر جو امامت کراتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر یہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو مختصر سے گفتگو امام کے بارے میں کی، تو میں کیا گفتگو کروں؟ بہت سارے لوگ امام کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ گفتگو کی۔ تو آئیے آپ متولی کی طرف۔ متولی مسجد جو ہوتا ہے وہ اپنے امام کو اپنی بیوی بنا کے نہ رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام کو بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے، اتنی پابندیاں، بہت زیادہ پابندیاں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس پہ پابندیاں، اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی۔ تو متولی مسجد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، مسجد کی صفائی متولی مسجد کرے۔ مسجد کے اندر پمپ خراب ہے، موٹر خراب ہے، ٹینکی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مسجد کے اندر کوئی ٹوٹی چوری ہو گئی ہے، کیونکہ ہم ایک اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو کوئی مسجد کی ٹوٹی چوری ہو گئی یا لائٹ خراب ہو گئی ہے، تو یہ ذمہ داری امام کی نہیں ہے، یہ متولی مسجد کی ہے۔ اور متولی ایسا ہونا چاہیے جو نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ اگر امام نے کہیں جانا ہے یا امام نہیں ہے تو پھر متولی مسجد جو ہے وہ نماز پڑھائے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ متولی مسجد کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے، اور پھر باتیں جو ہے وہ امام پہ کرتا ہے، امام کے اوپر زبان درازی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی بونگیاں
مقتدی حضرات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ متولی حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بونگیاں مارتے ہیں، جو یوں سمجھ لیجئے کہ عقل سے فارغ ہوتے ہیں اور کٹر قسم کے بیہودہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ امام کی عزت نہیں کرتے، تو یہ ذمہ داری امام کی نہیں ہے۔ اور اگر امام لیٹ ہو گیا ہے، 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، تو انتظار کر لینا چاہیے۔ ولیمے پہ جب جاتے ہیں 4-4 گھنٹے روٹی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور امام اگر 4-5 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ انتظار نہیں ہوتا۔ تو محترم، متولی حضرات کو بھی تمیز ہونی چاہیے اور مقتدی حضرات کو بھی تمیز ہونی چاہیے۔ جو گھر سے ڈرتے ہیں بیچارے، گھر سے لان تان سن کے اور اپنی خدمت کروا کے جب وہاں پہ بس نہیں چلتا تو یہاں پہ غصہ امام پہ جھاڑتے ہیں، تو یہ تو عجیب بات ہوئی۔ حلالی خون اور اچھی نسل کا بندہ وہ کبھی بھی امام کی بے عزتی نہیں کرے گا، امام کے سامنے زبان درازی نہیں کرے گا، امام کی جو ہے نا ادب اور احترام نہیں کرے گا، جو گندی نسل کا بندہ ہے۔ اور جو اچھا ہے، جس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، جس کے والد اور والدہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، تو وہ بندہ ادب بھی کرے گا امام کا اور عزت بھی کرے گا، امام کو امام سمجھے گا۔ عجیب سی بات ہے کہ امام کے پیچھے آ کے، منافقت دیکھیں لوگوں کی، امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، جوتیاں بھی اتار دیتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، وہی جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو امام کے سامنے باتیں شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب آپ کی شلوار اونچی زیادہ ہے یا نیچے ہے، تو اس طرح کے لباس پہ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان الو کے پٹھوں سے پوچھا جائے کہ امام کی شلوار اگر تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو تمہیں مرچیں لگ گئیں، محترم آپ نے تو ساری اتاری ہوئی ہے، یہ پینٹ شرٹ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ انگریز کا لباس، ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو بھی تو کچھ شعور ہونا چاہیے، تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، امام پہ اتنی پابندی کر رہا ہے تو تمہیں بھی کچھ تمیز ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح مقتدی حضرات، وہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیہودہ، سب کی بات نہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بیہودہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں کم و بیش کوئی مسجد ایسی ہوگی، ہر مسجد میں ایک آدھ بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو امام کو تنگ کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ صفائی نہیں ہوئی جناب، یہ صف بچھائی ہے تو یہ ٹیڑھی بچھی ہوئی ہے، یہ صحیح طرح نہیں، فرش جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے ہمارے گھٹنوں کو، اور یہ ڈبل کر کے بچھانی تھی، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سراسر بغیرتی ہے اور بیہودگی ہے۔ ایسے لوگوں کو تمیز سیکھنی چاہیے، اپنی تربیت پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور اس سے وہ سبق سیکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، تاکہ امام کے سامنے وہ بے لگام نہ ہو جائے، بے باک نہ ہو جائے، زبان درازی نہ کرے اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرے۔ تو محترم، ائمہ مساجد جو ہیں ان کو بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال جہاں پہ سنانی پڑے وہاں پہ سنا بھی دینی چاہیے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک دین کا ایک لیول ہم پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت شان دین کے صدقے دی ہے، تو ہمیں اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اکثر مطلب لوگوں کی کچھ ایسے ہوتے ہیں امام کہ ان کی عادت ہوتی ہے باہر دکانوں پہ، چوکوں پہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، جب آپ بالکل فری ہو جاتے ہو تو پھر یہ فتنے کا دور ہے، وہ ان کا کیمرہ ہوتا ہے اور آپ کی گپیں ہوتی ہیں۔ تو جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس ٹائم بندہ کانا ہو جائے کوئی گل کرنا نہیں ہوتا، تو جس ٹائم بندہ ایسی ویسی باتیں کر دیتا ہے تو وہ کیمرے میں آ جاتا ہے، ویڈیو میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بندہ اپنے مقتدی کو بھی حق نہیں کہہ سکتا۔ حق اسی وقت کہے گا جب وہ کسی کی باتوں میں نہیں آیا ہوگا، اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہوگا، تو پھر وہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے ایسی ویسی فحش گفتگو کرتا ہے یا ایسی ویسی لوگوں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جاہل اور امام میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، انہوں نے آپ کو بلیک میل کر لیا، تو آپ حق بات کس کو کہو گے؟ حق بات تو آپ تو خود چھپتے پھرو گے، اپنی عزت بچاتے پھرو گے۔ تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مطلب طریقہ کار ہے، ان کے ساتھ سلام دعا کریں، اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آئیں اور نیکی کی دعوت دیں، نماز کی طرف بلائیں، برائی سے منع کریں۔
یہ تبھی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ فری نہیں ہوں گے۔ تو اپنی عزت کا خیال رکھیں اور لوگوں کے ساتھ زیادہ بے باک نہ ہوں، ان کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہ کریں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں عزت محفوظ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے ائمہ مساجد کو، ائمہ کرام کو پھر یہ دعوت دوں گا کہ اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیں، اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں، اور نماز بھی آپ وقت پہ ادا کریں، اور متولی حضرات جو ہیں، جو اچھی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ امام کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو یقین مانیں وہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر سے وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اظہار نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک غلطی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام نے جی چھٹی پہ جانا ہے، چھٹی پہ جانا ہے تو جی بندہ دو، یہ امام کی ذمہ داری نہیں۔ اتنے آپ ٹیکس دے رہے ہو، کبھی آپ نے سرکاری ملازم سے پوچھا ہے کہ ہفتے اتوار کی چھٹی کس بنا پہ، یہاں پہ بندہ کیوں نہیں پہنچا جناب؟ اس مطلب کوئی بینک کا ملازم ہے یا کوئی اور ملازم ہے تو وہاں پہ بندہ دینا چاہیے اس کو، ہفتے میں 2 چھٹیاں کر رہا ہے، کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ لیکن امام کے لیے آپ اتنی سختی کر رہے ہو کہ اس کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ نے اگر چھٹی کرنی ہے تو پھر بندہ دو۔ اب وہ چھٹی کرنے کے لیے اگر اس نے تنخواہ لینی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تنخواہ کی جو تاریخ مقرر ہے اس تاریخ کو جا کے ادب کے ساتھ وہ تنخواہ اور وظیفہ ان کا پیش کر دینا چاہیے۔ نہیں ہوتا کیا ہے، امام کو کہنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں پیسے چاہیے، ہمارے فلاں کام آتے ہیں۔ یہ فلاں کام کا بتانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر تیری ضروریات ہیں تو امام کی بھی ضروریات ہیں، وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ بتانا ضروری تو نہیں۔ بعض اوقات لینے جاتے ہیں، تنخواہ لینے جاتے ہیں، وظیفہ لینے جاتے ہیں، جی مول صاحب آپ کے کیا کام آتے ہیں؟ وہ الو کے پٹھے، وہ انسان نہیں ہے، اس کی ضروریات زندگی نہیں ہے۔ تو امام کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، جو تاریخ مقرر ہے اس سے پہلے دے دینی چاہیے۔ اور محلے کے جو لوگ ہیں وہ خفیہ طور پہ امام کی خدمت کریں، ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے امام صاحب، قاری صاحب یا حافظ صاحب، استاد جی ہم حاضر ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، کھانے کی، پانی کی، کپڑے کی، کسی چیز کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں۔ ارے امام کو تو آپ سب کچھ دے رہے ہو، امام کو کپڑا، جوتے، سب چیز، کھانا وغیرہ آپ دے رہے ہو، 7 گھروں سے 10 گھروں سے کھانا آ رہا ہے، یہ اکیلا امام کیا کرے گا؟ امام کے گھر والے بھی تو ہیں، وہ امام کے ساتھ نہیں، گھر ہیں، گھر بھی نزدیک نہیں، اس نے اپنے ایک اور اس کا جو آبائی گاؤں ہے وہاں پہ ان کے گھر والے ہیں، تو ان کو بھی تو کچھ دینا ہے۔ یہ تمہاری روٹیاں اور یہ تو نہیں لے کے جائے گا، یا تو نے کپڑے دیے ہیں، جوتے لے کے دیے ہیں، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کپڑے اور جوتے تو نے جو دیے ہیں اس کو چاٹ کے گزارا کریں گے؟ ارے خدا کے بندو کچھ غور کرو، امام کے ساتھ تعاون کرو، اور ایسا تعاون نہیں کہ ہر بندہ آ کے کہے جی روٹی میں دیواں گا، کپڑے میں دیواں گا، نہیں، آپ اس کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس کو پیسے دیں، تعاون کریں، اور پھر جتلائیں نہیں کسی محفل میں یا کسی جگہ بیٹھ کر۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جی آپ کو پیسے دیے ہیں، اور آنکھ نہ دکھائے جب وہ بیان کرنے بیٹھے، کوئی حق کی بات کرنے بیٹھے تو آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور میں ایک بندے کا وہ نام تو اب کیا لوں، نام تو نہیں لیتا، ہو سکتا ہے خوشامد بھی ہو جائے، اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ بھی کچھ عجیب سا محسوس کرو گے کہ ایک بندہ ہے وہ میرے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، اور اس کی یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ کلین شیپ بندہ ہے، دنیا دار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اس نے مجھے کہا میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اور آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہو یا جہاں بھی آپ نے کوئی حق بات، ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھو تو آپ یہ نہ سوچنا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں تو امام صاحب آپ یہ نہ سوچنا کہ میں اب اس کو حق بات کیسے کروں۔ جو حق بات ہو، جو جہاں پہ آپ ہماری غلطی دیکھو ہمیں ٹوک دینا، ہمیں روک دینا، ہمیں نصیحت واز کرنا کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی یہ بات میں نے کہا یار مولویوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہے، آپ بات کرنی مشکل ہے مولویوں کے سامنے،
آپ ایک ان پڑھ بندے دنیا دار بندے ہو کے اتنی بڑی بات کر دی. دل میں بہت سوچتا رہا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایسا ذہن عطا فرمائے. امام کو خطیب کو تعاون کرنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہے کہ آپ ہمیں حق بات بتاؤ، اگرچہ وہ برائی وہ غلطی میرے اندر موجود ہے لیکن آپ یہ نہ دیکھو کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. نہیں، آپ نے جو حق بات کرنی ہے وہ کر دو. ہمارے اندر غلطی ہے تو وہ غلطی دور کرو. تو ہونا بھی ایسے چاہیے. تو محترم، ائمہ مساجد کا ادب احترام کریں اور ائمہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کے بھلائیاں نصیب فرمائے.